بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا عظیم مذہبی سکالر فخر پسرور محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کو آپ بہت شوق سے سنیں گے، تو کچھ شوق اور کچھ محبت ہماری طرف بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ وہ لوگ
جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کبھی ظلم کو شریک نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ستارے آسمان کے لیے ضمانت ہیں، یعنی جب تک ستارے باقی ہیں آسمان باقی ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور جب تک میں موجود ہوں میں اپنے صحابہ کی ضمانت ہوں، ان کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، جب تک میرے صحابہ رہیں گے یہ امت کے لیے امانت اور ضمانت ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پر وہ فتنے، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ آفتیں آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالی ہمارے بھائی حافظ سیف الرحمن صاحب کو جزائے خیر سے نوازے، جنہوں نے ابتدا کی ہے اور اس موسم میں اور ان دنوں میں یہ خوبصورت بزم سجائی ہے۔ اللہ اس کا اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس کا بہترین بدلہ انہیں آخرت میں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، یقیناً آپ ذرا مترنم سننے کے خواہش مند ہیں اور عادی ہیں۔ کچھ گزارشات اس طالب علم کی، نبی کریم علیہ السلام کی جماعت، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت بہت مظلوم ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، وگرنہ میں اس پر کچھ گزارشات ضرور پیش کرتا کہ ان پر کس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس دور میں جبکہ اب دفاع کرنے سے اس سٹیج کے وارثان بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ چنیدہ افراد ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے جب زمین والوں میں، انسانوں میں اپنی ایک جماعت منتخب کی ہے جس کو جماعت انبیاء کہا جاتا ہے، تو سب سے بہترین دل انہی کے پائے اور ان کو منتخب کر لیا، اور ان میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ اور افضل قرار پائے، اور ان انبیاء کی امتوں سمیت باقی تمام انسانیت جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے گی، اس ساری انسانیت میں سب سے منتخب، سب سے بہترین دل اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے، آپ کے صحابہ کے پائے۔
اور اس خیر امت کو منتخب کر کے اپنے بہترین اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت، آپ کی صحبت جسے نصیب ہو جائے وہ کس قدر قیمتی ہو جاتا ہے، میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ ساری باتیں بہت بار سنی ہیں، اور اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹوں۔ جس شخص نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کی ایک مجلس اور مجلس کا دورانیہ چند منٹ بھی ہو، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کی جی ہاں ہوں سے ہی سمجھ آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت اور مجلس صرف اتنی سی حاصل کی ہو کہ آپ سے ملاقات ثابت ہو جائے، اور ملاقات کتنی دور کی کہ آپ نے 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ سے خطاب کیا ہے، تو جو آخری کنارے پر کھڑا ہونے والا شخص ہے وہ آپ پر ایمان لاتا ہو، اور اس نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، وہ اللہ کے ہاں اس قدر محترم اور معتبر ہے کہ صرف اسی ایک وجہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، اور کوئی کام نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی عمل نہیں۔ چلیے آپ کو مثال سے سمجھ آنی ہے بات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، اور ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے اپنی اونٹنی پر آتا ہے، اور ذرا آداب مجلس کا خیال نہ کرتے ہوئے جہاں آپ تشریف فرما ہیں اپنی اونٹنی پر ہی وہاں آ جاتا ہے، اترتا نہیں، پیچھے اونٹنی کو باندھتا بھی نہیں، سیدھا آپ کی مجلس کے سر پر، اور آ کے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے چند سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے تم میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ سے سوال دوبارہ کرتا ہے، کیا آپ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حالانکہ جواب پہلے لے چکا تھا، پھر سوال کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوالوں سے تنگ پڑنے والے نہیں تھے، فرمایا ہاں میں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے سوال جواب بڑے لمبے ہیں، اس نے لمبے سوالات کیے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے ایسے کسی دیہاتی کو اتنی بہترین گفتگو کرتے ہوئے آج تک نہ دیکھا تھا۔ سوال کر رہا ہے آپ سے، یہ آسمان کس نے بنائے؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ مختلف سوال کرتا جاتا ہے، نبی پاک جواب دیتے جاتے ہیں، پھر مجلس میں اتر کر نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے، کچھ سوالات جواب ہونے کے بعد کہتا ہے اشہد انک محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ سے کہتا ہے مجھے دین سکھائیے، بنیادی باتیں سکھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مختصر سی مجلس، توجہ میری طرف بھائی، جتنی دیر میں ہوں یہ وقت میرا ہے، اور آپ بھی پابند ہیں اس احترام کے کم از کم کہ جب تک میں بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو جتنا جیسے ہی انتظامیہ کہے گی میں چھوڑ دوں گا، لیکن جب تک میں بات کر رہا ہوں آپ میری طرف دیکھیں گے۔ میں استاد ہوں، یہ سمجھ لیں ایک مجبوری ہے، عادت ہے، میری طرف متوجہ رہیں۔ آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ سے سوال جواب کر رہا ہے، آپ سے لازمی دین سیکھتا ہے، بنیادی 5 بڑی باتیں
اور یہ سیکھنے کے بعد ایک وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے لا ازید ولا انقص، جو آپ سے سنا، جو آپ نے سمجھایا، میں نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اس سے کچھ بڑھاؤں گا۔ یہ بات کہہ کے، یہ وعدہ کر کے، ایمان قبول کر کے، آپ کی مجلس کو حاصل کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے، چل پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اگر کسی نے، پھر سنیے، آپ کی توجہ بھی میری طرف نہیں ہے مستقل صحیح طرح سے، آپ فرما رہے ہیں کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ آپ پر کلمہ پڑھا، آپ کا توحید مانی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت مانی، چند بنیادی باتیں سیکھیں، نماز کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، احکامات بنیادی یہ سیکھے ہیں، ابھی کیا کچھ نہیں، صرف ایک وعدہ کیا تھا اور اونٹنی پر سوار ہوا تو آقا فرماتے ہیں جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ وہ مڑا پلٹا، اپنی سواری پر سوار ہوا، تھوڑی ہی دور، ابھی مجلس سے صاف دکھائی دے رہا ہے، اس کی اونٹنی کا پاؤں بل میں گھستا ہے، توازن خراب ہوتا ہے، وہ شخص نیچے گرتا ہے، گردن ٹوٹ جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس کے پاس آتے ہیں اور آپ نے اپنا مبارک چہرہ اس ایک مختصر سی مجلس والے صحابی کے چہرے کے پاس کیا اور فرمایا اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے کہ جنت کی دو حوریں اس کو جنت کا پھل کھلا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اسے جنتی پھل کھلایا جا رہا ہے اور اس بات سے مجھے پتا چلا، کس بات سے؟ کہ اس کے کھانے سے، ابھی وہ فوت ہوا، شہید ہوا تو جنت کے پھل اس کو کھلائے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس بات سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ شخص بھوکا تھا، لمبا سفر کر کے آیا تھا، اس نے جانے کتنے دنوں کا سفر کیا ہے، کتنی شدید بھوک میں تھا، دین کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس دور دراز سے چل کر آیا، آپ سے بھی کچھ نہیں کھایا پیا اور واپس اپنی بستی، اپنے علاقے کو دین بتانے کے لیے چل پڑا۔ ابھی صرف ایک وعدہ کیا ہے، دوسری کوئی بات نہیں، کوئی عمل بھی نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسے جنت کا پھل کھلایا جا رہا ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے، ایک مجلس، یہ سرا ہے۔ اگر آپ کو یہ سرا سمجھ آیا تو ساری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ ایک مجلس، صرف ایک مجلس، ایک مجلس والا اتنا اہم ہوتا ہے تو جسے اللہ فرمائے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جسے آپ فرمائیں لوگوں سنو سنو، دنیا میں بھی میرا رفیق، میرا یار صدیق ہے اور کل قیامت کو بھی میرا یار صدیق ہوگا۔ لوگوں سنو سنو، جب قیامت کا دن ہوگا میں تم سب کو تلاش کر رہا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ملاقات صدیق سے ہوگی۔ وہ جس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہو وہ کتنا اہم ہوگا۔ ایک مجلس، صرف ایک مجلس، اور کتنا اہم ہوتا ہے صحابی کی شان کیا ہے۔ صرف یہ ایک حدیث سنا کے ادھر جاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ بڑی آسان، متن سے بھی گریز کرتے ہوئے صرف آپ کو مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا؟ بعد میں آنے والے، اتنا تو یاد ہونا چاہیے نا باپ کو بھی، بعد میں آنے والے، بعد میں کون آیا؟ بعد میں آنے والے اویس کرنی ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے امام مالک ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے امام ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے امام شافعی ہی کیوں نہ ہوں،
بعد میں آنے والے امام احمد ابن حنبل ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے ابن تیمیہ ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے ابن حجر الاسقلانی ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والے علامہ اشان علی ظہیر ہی کیوں نہ ہوں، بعد میں آنے والا اگر بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنی دولت خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنے چاندی اور زیورات اور جواہرات خرچ کر دے، میرا صحابی ادنا درجے کا صحابی، ایک مجلس کا صحابی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو خرچ کر دے، بعد میں آنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ولایت کے آخری مراکز پہ پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، بعد میں آنے والا احد پہاڑ خرچ کرے، میرا صحابی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو خرچ کر دے، بعد میں آنے والے کا اجر و ثواب میرے صحابی کے جو کے برابر ہو سکتا؟ صحابی کیا ہوتا ہے اور کون صحابہ؟ اب آئیے، پہلی بات، آج مجھے یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ کی آڈیوز مجھے ریکارڈ کر رہی ہیں، اللہ کی قسم ہے میرا چہرہ ان سے پھر جائے ادھر ہو جائے تو یہ ریکارڈ کر سکتے، ادھر والی آنکھ کا اشارہ سمجھ سکتے، میرا پورا حلیہ بیان کر سکتے۔ صحابہ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام پر فکس کیمرے ہیں، فکس کیمرے، آپ کی مجلس کو دیکھنے والے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے، آپ سوئے ہیں تو سوتے ہوئے کو دیکھنے والے، آپ جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہوئے کو دیکھنے والے، آپ مسکرائے ہیں تو مسکراہٹ کو دیکھنے والے، آپ روئے ہیں تو رونے کو دیکھنے والے، اور بیان کیسے کرتے ہیں؟ اور اتنے محتاط، اس قدر احتیاط، نبی علیہ السلام نے کوئی بات بیٹھ کے بیان فرمائی تو صحابی بیان کرتے ہوئے ساتھ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں جگہ، فلاں باغ، فلاں مقام پر اس طرح سے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک لگا کے بات کی، آدھی بات ٹیک لگا کے بیان کی، آدھی بات سیدھے ہو کر بیان کی۔ بیان کرنے والا صحابی کیسا شاندار کیمرہ ہے، پہلا حصہ بیان کرتا ہے اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اگلا حصہ بیان کرتا ہے آقا نے جب یہ الفاظ کہے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ کہا تو ایک مرتبہ بیان کرتا ہے، آپ نے 3 مرتبہ دہرایا تو 3 مرتبہ دہراتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے نبی کسی بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا کر بیان کر دیں؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نبی مسکرا کے بیان کریں، بیان کرنے والا بھی مسکرا کے دکھاتا ہے، اگلے سامنے بیٹھے ہوں سے پوچھ لیتا ہے تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، میں مسکرایا کیوں ہوں؟ لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں نے بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اسی طرح سے سنا تھا اور آپ مسکرائے تھے، اور میں نے بھی اسی طرح سے خاموشی کا اظہار کیا، اور نبی نے بھی یوں ہی کہا تم نے پوچھا کیوں نہیں، میں مسکرایا کیوں ہوں؟ اس قدر جزیات کو بیان کرنے والے کون ہے صحابہ؟ اگر تم صحابہ کے دشمن ہو جاؤ، تمہارے دلوں سے صحابہ کی قدر نکل جائے، تمہارے دلوں سے صحابہ کی محبت مٹ جائے، اللہ کی قسم ہے دین سارے کا سارا خطرے میں پڑ جائے گا۔ صحابہ دین ہیں، ان سے محبت بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کا ہر زاویہ، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو اونٹنی بیان کی جا رہی ہے، آپ خچر پہ تشریف فرمائے تو خچر، آپ نے رنگ بدلا اپنی پگڑی کا کسی خاص موقع پر تو بیان کرنے والا صحابی بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتاتا ہے آپ نے اس دن کون سے کپڑے پہنے تھے، آپ نے اس دن کون سا امامہ باندھا تھا، آپ نے اس دن کون سی پگڑی باندھی تھی، آپ کس طرح سے بات کر رہے تھے، آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے نیند آ گئی ہے میرے نبی کو، صحابی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے نبی علیہ السلام سو رہے تھے، آپ کو نیند کا غلبہ تھا، آپ کی ٹھوڑی اگر کجاوے کے ساتھ لگی ہے تو کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی بیان
کرتا ہے. یہ بات آپ کو شاید لگے کہ آپ کے نصاب سے باہر کی ہے. میں صحابہ کی امانت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی دیانت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے تعلق کی بات بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو اس طرح سے حفاظت کے ساتھ اپنے سینوں کا نور بنانے والے صحابہ ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا معمولی سا کام ہے صحابی ہونا. اللہ اکبر. کون ہے صحابہ؟ صحابہ ایمان والے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. انہیں آزمایا گیا, ایمان لائے ہو تو تھوڑا سا ظلم شامل کر لو. چلو تم بھی مان لو کہ حبل بھی کچھ کرتا ہے, لات کے بھی کچھ کام ہیں, منات بھی کچھ کر سکتا ہے, عزا بھی کچھ فائدے دیتی ہے. صحابہ سے کہا گیا, منایا گیا, تڑپایا گیا, ستایا گیا. کون ہے صحابہ؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. پھر ان کی ہڈیوں کو بھی اگر ایک ایک ہڈی کو بھی کاٹا گیا, صحابی واپس توحید چھوڑ کر واپس کفر کے آغوش میں گیا؟ صحابہ ایمان والے. اور مردوں کی بات نہیں, کمزور نہیں وہ نزار عورت ہے, لونڈی ہے, غلام ہے. 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر بھی اس کو آزمایا گیا اور اس نے ایسی عظیمت اختیار کی کہ تو اونٹوں سے مجھے 2 ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن ایمان کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ ایمان والے, آزمایا گیا اور صحابہ نے ثابت کیا کہ ایمان ان کی سب سے پہلی چوائس ہے, انتخاب ہے. ایمان کے مقابلے میں اولاد آئے تو اولاد کی کوئی وقت نہیں. ایمان کے مقابلے میں کہاں سے چلے تھے صہیب؟ یاد ہے کہاں سے چلے تھے؟ اور پھر اپنے علاقے سے فروخت کر کے ادھر کیسر کے علاقے میں واپس آئے غلامی. پھر عبداللہ ابن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کر کے مکے میں اپنا شریک کار بنا لیا. لمبا سفر گزارا تھا اور پھر جو کچھ مال اسباب کمایا تھا, آج ہجرت کا موقع آیا ہے. مکے والے کہتے ہیں ایسے ہجرت نہیں کرنے دیں گے, یا تو تم جا سکتے ہو یا تمہارا مال جا سکتا ہے. کون ہے صحابہ؟ ایمان کے مقابلے میں مال کوئی حیثیت نہیں. کون ہے صحابہ؟ آج ٹکے ٹکے کے لوگ کالے منہ والے کہتے ہیں صحابہ مال لینے آئے تھے, مال کے حریص تھے معاذ اللہ. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ کو کہ صحابہ مال لینے آئے تھے؟ مال ان کی چوائس تھی. اب مال کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہاں خرچ کیا تھا ابو بکر نے اپنا مال؟ میرے آقا شہادت دیتے ہیں ابو بکر کی صحبت, ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی نے مجھ پر اتنا احسان نہیں کیا, اتنے مجھ پر احسانات نہیں کیے جتنے ابو بکر نے کیے. اتنا فائدہ کسی اور کی صحبت اور کسی اور کے مال نے مجھے نہیں دیا. مال کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم مسلمان ہیں, آج کے مسلمان جن کی نظروں میں شاید مال کی بہت قدر و وقت ہوگی. صحابہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے تاجر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہجرت کر کے گئے, کچھ بھی پاس نہیں ہے. سعد بن ربیع کے بھائی بنائے گئے. سعد جانتے ہیں میرا مہاجر بھائی بڑا عظیم آدمی ہے, بڑا تاجر ہے. کہا میرا باغ ہے ایک تم لے لو, گھر کا ایک حصہ تم لے لو, میری 2 بیویاں ہیں ابھی تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی, تم دیکھ لو جو تمہیں پسند آتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. کہا کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, بازار کا راستہ دکھاؤ. اور جب بازار میں سارا دن بغیر پیسوں کے گزار کے آئے, شام کو گھنستر گھی کا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. کون ہے صحابہ؟ مال کی ان کے سامنے وقت کیا ہے؟ ان کے بارے میں تم نے پڑھا اور سنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ صحابی آئے انصار, طے کر کے آئے. سنیے توجہ سے میری بات سنیے گا.
طے کر کے آئے کہ آج تک اتنی قربانیاں دی ہیں، آج تک نبی سے مانگا کچھ نہیں، کبھی نہیں کہا فلاں زمین ہمیں دے دو، فلاں وادی ہمیں دے دو، کبھی کچھ نہیں کہا، قربانیاں ہی قربانیاں پیش کی ہیں۔ مہاجرین نے تو قربانیاں بھی پیش کی ہیں نا، لیکن ادھر انصار نے ساری دنیا کے خطرات مول لیے، اپنے گھر میں ٹھہرایا، مدد کی، ساتھی بنے، اور مہاجرین سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والے۔ ہمیشہ ہر جنگ میں آپ حالات کو اٹھا کے دیکھیے، سیر کو اٹھا کے دیکھیے، واقعات کو اٹھا کے دیکھیے، اگر ایک مہاجر شہید ہو رہا ہے تو مقابلے میں 10 انصار شہید ہو رہے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ مال کا ارادہ بنا کے آئے، مال کا صحیح واقعہ، صحیح روایت، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مال کا ارادہ بنا کے آئے کہ آج نبی سے مانگتے ہیں کچھ، یہ اتنی تنگ دستی، اتنی مشکل زندگی، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، یہاں پہ چشمے جاری ہو جائیں، باغات ہو جائیں، ہر طرف خوشحالی ہو جائے۔ آئے اس ارادے سے، آقا فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت، مانگو جو مانگتے ہو دیا جائے گا۔ مانگو کیا مانگتے ہو، کہو کیا کہتے ہو، کیا مطالبہ لے کر آئے ہو، اہلاً وسہلاً مرحبا، کیا مطالبہ لے کر آئے ہو۔ آج جو مانگو گے دیا جائے گا، جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا۔ انصار نے جب یہ بات سنی نا کہ نبی علیہ السلام تو اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کہتے ہو آج تمہارا مطالبہ پورا کیا جائے گا، جو سوال کرتے ہو سوال پورا ہوگا۔ دنیا بھول گئے، ادھر میری طرف دیکھو، وہ بھی آئیں گے یہاں انشاءاللہ اور پورا 1.5 گھنٹہ خطاب کریں گے۔ میری طرف دیکھیں، آئے تھے دنیا لینے، نبی علیہ السلام نے جب وعدہ کیا کہ جو مانگتے ہو دیا جائے گا، جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا، یقیناً اللہ کے مدد کے وعدے تھے۔ دنیا بھول گئے، دنیا کی خواہشیں بھول گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو معاف کر دے۔ کچھ نہیں چاہیے دنیا کا، بس یہی کہہ دیجئے۔ اور آپ نے اللہ اکبر، کیا خوبصورت الفاظ آپ کہتے جاتے ہیں، اللہم اغفر لانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ پاس کھڑے ہیں، کہنے لگے والی موالینا، یا نبی، اللہ کے نبی، ہمارے جو غلام لونڈی کنیزیں ہیں یہ خیر سے محروم نہ رہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ موالی الانصاری، اللہ انصار کے سارے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ تم نے کیا سمجھا ہے صحابہ کو؟ مال؟ اللہ اکبر۔ اور یہ تو ساری زندگی ساتھ رہنے والے، تربیت پانے والے، نبی کی محبت سے سرشار، گردنیں کٹانے والے، اولادیں قربان کرنے والے۔ میں تمہیں ایک مجلس کی بات سے شروع کیا تھا، ابھی ایک مجلس اور بات عرض کرتا ہوں۔ خیبر کی جنگ ہے، نبی علیہ السلام خیبر کے سامنے ہیں، روز لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک غلام نے اپنے مالک سے سنا ہے کس کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے؟ اس نے کہا جی نبی کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا یہ کیسے فضول لوگ ہیں، نبی کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے۔ چل پڑا اپنی بکریوں کو لے کر، بکریاں چرانے والا نبی علیہ السلام کے پڑاؤ کے پاس پہنچا اور آپ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، آپ سے ملتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت اسلام دی، اس نے قبول کر لی، مسلمان ہو گیا۔ عرض کرنے لگا آقا بکریوں کا کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے پڑاؤ سے باہر ہانک دے، اللہ اس کو ان کے گھر میں پہنچا دے گا۔ ہانک دی بکریاں، شامل ہو گیا جہاد میں۔ اور جہاد میں شامل بھی کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس کو آپ نے اپنے اونٹ دے دیے، جانور دے دیے چرانے کے لیے۔ یہ چرانے چلا گیا،
ادھر ایک قلعہ فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت آیا. ابھی یہ واپس پڑاؤ میں نہیں آیا کہ مال کو تقسیم میرے نبی کر رہے ہیں. آپ نے جب تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی نکالا. شام میں جب یہ واپس آیا اس کے ساتھیوں نے اس کو حصہ دیا. اس نے پوچھا یہ ایک ابھی وہی دن ہے, پہلا ہی دن ہے, ابھی تربیت کے لیے لمبے چوڑے سفر ساتھ نہیں کیے, ابھی لمبے چوڑے واعظ و نصیحت نہیں سنے, آپ کے ساتھ شامل ہوا. ایک دن کی بات ہے, ایک دن کی. واپس آئے اور بکریاں اونٹ چرا کے آیا ہے, جہاد میں بھی شامل نہیں ہوا. ادھر والے جہاد میں, وہ بھی جہاد ہے, جہاد کے میدان کے سارے کام جہاد ہیں. آیا, مال دیا گیا. کس کا؟ کہا جی تمہارا حصہ نکلا ہے. مال اٹھایا اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا. اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ نے فتح دی مال غنیمت میں سے تمہارا بھی حصہ نکالا ہے. توجہ میری طرف ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ میں مال لینے تو نہیں آیا, میں مال لینے تو نہیں آیا. پوچھا کیا لینے آئے ہو؟ اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تو یہاں چاہتا ہوں, یہاں سے میں زخمی ہوں, یہاں شہید کیا جاؤں, گردن کٹانے آیا. آقا فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو اللہ تیری بات کو پورا کر دے گا. ابھی اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور اس کی گردن میں تیر لگا. جب اس کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اپنی بات میں سچا تھا, اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ مال. آؤ ایک اور مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا ٹائم ابھی بڑا ہے, میرا نہ دیکھو تو سیدھے کارنر. اچھا بسم اللہ. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ, بہت ٹھنڈے جے اے تانوں صحیح جگانا ہے اسماعیل عتیق صاحب نے. جدو انہوں نے جھوم جھوم کے شعر پڑھنے نے تسی بالکل ٹن ہو جانا. دو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی زندگی میں خواہش تھی قبل از اسلام کہ 100 اونٹ ہوں میرے پاس, میں ان کا دودھ پیوں, خیمہ بناؤں اور شہنشاہی والی زندگی گزاروں. کبھی خواہش تھی. اور آج 20-22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اور حاکم بھی ایسا کہ درمیان میں کوئی جرنیل الگ نہیں ہے, کسی کی اب وکری حکومت نہیں ہے, اتنا مضبوط حکمران جو مدینہ میں بیٹھ کے حکم دے تو اس وقت کا سب سے معروف, سب سے بہادر اور سب سے کامیاب جرنیل ایک خط جائے کہ میں نے تمہیں معزول کر دیا ہے, وہ ذرا سی بھی حیل و حجت نہیں کرتا, معزول ہو کر ایک عام سپاہی کی طرح سے لڑتا ہے. اتنا مضبوط حکمران. کبھی یہ خواہش تھی. اور آج کیا حال ہے؟ جا رہے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے, اور اٹھاؤ سیرت کی کتابوں سے میرے عمر کا حلیہ تو پڑھو. کئی ٹانکے, روایات کے اختلاف, کسی نے کہا 9 ہیں, کسی نے کہا 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے سامنے. کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا, اس کو وہیں سے سیا ہوا. ایک اونٹ پر سفر کیا, اپنے ایک غلام, 9 پروٹوکول. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے میں پروٹوکول نہیں لوں گا. آئے ہیں تو یہ نشہ ہی ایسا ہے. میرے عمر ہے پروٹوکول کے بغیر ایک غلام کے ساتھ سفر کر رہے, اور باری مقرر ہے, ایک منزل آپ سفر پیدل کرتے, ایک منزل وہ پیدل کرتا ہے. اور جب شہر کے پاس پہنچنے لگے تو باری اس کی ہے سواری کی, لیکن وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین اب آپ سوار ہو جائیے, شہر آنے والا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگوں کی فکر مت کرو, لوگوں کو جواب دینا تم بیٹھو, باری تمہاری ہے, میں ظلم نہیں کر سکتا. وہ سوار ہوا اور چل چل کے جوتا ٹوٹ چکا ہے. وہی جوتا خلیفہ ہے امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل وہ اپنی بغل میں دابا ہوا ہے. شہر میں داخل ہوئے, اسلامی فوج نے استقبال کیا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ آئے, امیر المومنین یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا آپ کو, آپ کی شان, آپ کی عظمت. بہترین لباس پیش کیا گیا.
یہ سواری بھی آپ کے شایان نشان نہیں، بہترین گھوڑا پیش کیا گیا. اور میں نے پڑھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا خالد بن ولید کو تھپڑ دے مارا. تم نے کب سے سمجھا کہ عمر کی عزت کپڑوں اور سواریوں کی وجہ سے ہے؟ مجھے تو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ملی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب. مال لینے آئے تھے. اللہ اکبر. اور اسی لشکر کے امیر سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا نا اسلامی فوج کو جب کھانا کھلایا گیا، بڑا شاندار کھانا ہے فوجیوں کا. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ بھی کھا لیجئے. فرما رہے نہیں، دل میں ایک بات ہے کہ میں اس کے ساتھ کھاؤں گا، یہ کیوں نہیں کھاتا؟ یقیناً فوجیوں سے اچھا کھانا کھاتا ہوگا. کہا میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. ابو عبیدہ ٹال رہے، وہ عرض کر رہے امیر المومنین یہی کھا لیجئے. آپ فرما رہے نہیں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. خیر ادھر ان کی مجلس ختم ہوئی، کہا چلیے پھر اپنے گھر چلتے ہیں. گھر گئے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام ہیں، فاتح شام ہیں. شام کو فتح کرنے والے لوگوں اتنے بڑے فاتح ہیں. اور جب گھر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی کٹھیا، چھوٹی نیچی چھت والی، گھر میں کوئی خادم نہ دکھائی دیا، نہ کوئی لونڈی، نہ کوئی بیٹھنے اٹھنے کا سامان، ایک معمولی سا بستر اور چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ایک برتن. ابو عبیدہ نے وہی کھولا، اس میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے کو نکالا، پانی لیا، کہا امیر المومنین میری دعوت قبول کیجئے. اب کھانا سامنے پڑا ہے اور امیر المومنین رو رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں ابو عبیدہ سب بدل گئے، میں بھی بدل گیا، تو نہ بدلا، تو نہیں بدلا. مال لینے آئے تھے. بدبختو تاریخ کو اس زاویے سے بھی پڑھ کر دیکھو، کبھی عدل کی بات بھی کر کے دیکھو. کون صحابہ؟ صحابہ غیرت والے. صحابہ بولو. غیرت والا. آج اس چیز کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن ناپید ہوتی جا رہی ہے. صحابہ غیرت والے. کتنی غیرت والے؟ میں صرف اشارہ کرتا ہوں. نبینا صحابی ہے، نبینا لونڈی ہے، ام ولد، 2 بیٹے ہیں اس کے بطن سے، اور نبی پاک کی گستاخی کرتی ہے. رات کے وقت اس نبینا صحابی نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا ہے. صبح نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی نماز کے بعد. آپ نے پوچھا کہاں ہے وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے؟ یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے ڈرتا ڈرتا. اور آپ نے فرمایا وہ خون ختم، ان کا کوئی معاملہ نہیں، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں خون کے اس دیت سے، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. کسی نے کہا دیکھو نابینا نے کیا کر دیا. میرے نبی فرماتے ہیں اس کی بصارت کو نہ دیکھو، یہ بصیرت والا ہے، غیرت والا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے. میں جلدی جلدی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. احد کا میدان ہے، صحابہ غیرت والے، اور غیرت بھی دین کی غیرت ہے. اپنا سب کچھ قربان ہے، اپنے لیے کوئی معاملہ نہیں. احد کا میدان ہے، نبی علیہ السلام زخمی ہیں. بہت سارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر مدینہ جا چکے ہیں. جو یہاں تھے لڑنے والے ان میں سے 70 شہید ہیں، 70 سے زائد زخمی ہیں، کرا رہے ہیں. خود نبی علیہ السلام آپ کا چہرہ لہو لہان ہے، زخمی ہیں، اور تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ آپ ایک گھاٹی میں چھپے ہوئے ہیں. ابو سفیان آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آئے اس گھاٹی کے نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی نہیں بولے گا، خطرہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، زخمی ہیں، یہ اس وقت زیادہ ہیں، پلٹ کے حملہ کر کے غالب ہوئے پھرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے گا. اس نے کہا اچھا لگتا ہے کہ فوت ہو گئے. کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ ابو بکر ہیں تم میں؟
बोला ही को नहीं, क्योंकि मना किया गया है। उसने कहा लगता है वो भी फौत हो गए। क्या तुम में उमर इब्ने खत्ताब हैं? कोई नहीं बोला। यहां एक नुक्ते की बात मैं किया करता हूं, तो जो है ना मेरी तरफ। अबू सुफियान कहता है लगता है सब फौत हो गए। काफरों को भी नबी अलैहिस्सलाम की जमात में तरतीब का पता था। तो जो है जुमला समझ में आया? काफरों को भी क़यादत की तरतीब का पता था कि अगर पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो दूसरे पे अबू बकर और तीसरे पे उमर हैं। खुश होके ना तीनों की अपने ख्याल में तीनों की शहादत की खबर लेकर अबू सुफियान कहते हैं ओ लो हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल जीता, हुबल कामयाब हुआ, हुबल गालिब हुआ। जब ये बात हुई ना तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे के तासुरात बदलते हुए नबी पाक ने देखे हैं। फरमाया उमर खड़ा हो, खड़ा हो, पहले बात हमारी थी, अब बात गैरत की है, अब बात दीनी हमीयत की है। उमर खड़े होकर जवाब दीजिए। और जवाब मेरे नबी ने दिया, जुबान उमर की इस्तेमाल हुई है। और उमर खड़े होकर कहते हैं अल्लाह आला व अजल, ओ अल्लाह के दुश्मन सभी मौजूद हैं, अभी तेरी खुशी के दिन नहीं आए। अल्लाह आला व अजल। अबू सुफियान कहते हैं लना उज़्ज़ालक लना वला उज़्ज़ालकुम, हमारे लिए तो उज़्ज़ा देवी है, तुम्हारे लिए कोई उज़्ज़ा नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते उमर कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला, हमारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारा कोई सरप्रस्त नहीं है। आखिरी बात अबू सुफियान कहते हैं चलो पिछले सालों का हिसाब बराबर हुआ, बदर में तुमने हमारे इतने मारे थे, आज हमने कर लिया है, बराबर हो गया हिसाब। अब ये वाला जवाब सैयदना उमर ने खुद से दिया है। क्या जवाब है, क्या शानदार हमीयत वाला जवाब है। फरमाया नाना तेरे मरने वाले हमारे मरने वालों के साथ कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि कत्लाना फिल जन्ना व कत्लाकुम फिन नार, मेरे मरने वाले सारे के सारे जन्नत में गए हैं और तेरे मरने वाले सारे जहन्नम में गए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाजिब मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने असहाबे रसूलुल्लाह, हज़रत मौलाना प्रोफेसर मतीउल्लाह बाजवा साहब, आप सब भी जिंदाबाद। बस दो आखिरी पहलू अर्ज करके बात खत्म करता हूं। सहाबा वफा वाले हैं, सहाबा और बोलो कुछ थोड़ी सी वफा तुम भी कर लो। सहाबा वफादार हैं, वफा वाले हैं। कितने वफादार हैं। नबी अलैहिस्सलाम घिरे हुए हैं दुश्मन में, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। कोई अपना हाथ सामने करता है, सारी जिंदगी के लिए हाथ छल हो जाता है लेकिन हाथ नीचे करता। कोई आपके सामने खड़ा हो गया, आंख में तीर लग गया, चेहरा नबी के चेहरे के सामने ढाल बना के रखा हुआ है, आंख में तीर लगा। कत्तादा रजी अल्लाह तआला की आंख गोश्त बनकर कीमा बनकर नीचे बह गई। अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने साथी को इस हालत में देखकर आप रो पड़े। आपने कहा कत्तादा सब्र करो तो जन्नत है इसके बदले, और अगर कहते हो तो मैं इस आंख को वापस रखकर अल्लाह से तुम्हारी आंख की सलामती की दुआ कर देता हूं। कत्तादा कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े हसीन सहाबी हैं, अल्लाह के नबी मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, मुझे डर है इस हालत में मुझे देखकर वो मुझसे नफरत न शुरू कर दे, क्या करूं। कहा आप जन्नत की बात का वादा भी ले दीजिए और आंख भी ठीक हो जाए। आका ने आंख को, उस डेले को, उस कीमे को आंख में रखकर अपने हाथ मुबारक ऊपर रखकर अल्लाह से दुआ कर दी। और कत्तादा कहते हैं अल्लाह की कसम इस आंख से पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखाई देता था। सहाबा वफादार हैं, सहाबा जानिसार है। कितने जानिसार थे?
غزوہ تبوک، یہ کہتے ہیں نا مال لینے آئے تھے، اور یہ لاہور میں بیٹھ کے بڑی بک بک کی انہوں نے. اللہ کا شکر ہے کہ جو آج سے پہلے ہمارے علماء ان کو ایکسپوز کرتے تھے، ان کو ظاہر کرتے تھے، اور یہ تقیہ کر کر کے پیچھے چھپتے تھے، اس بنیاد اسلام ایکٹ کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ سارے گندے غلیظ عقائد خود اپنی زبان سے مان گئے، خود مان گئے کہ ہم نبی کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے. خود مانے کہ ہم باقی کسی صحابی کو اہل سنت کی تعریف کے مطابق صحابی کو صحابی نہیں مانتے. خود مانے کہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں مانتے. اس سے پہلے جھوٹ بولتے تھے، جب ہمارے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوتے کہتے حضرت ابو بکر کی بات ہے، حضرت عمر کی بات ہے. ہم حیران ہوتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہاں اپنی مجلس میں جاتے ہیں، میں نے لاہور CCPO سے کہا یہ جب اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ وہاں سے لا کر یہاں چلاؤ. وہاں جو زبان استعمال کرتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو امن کے چیمپئن بن جاتے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ خود مان گئے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. صحابہ جانثار تھے. زیاد بن سکن سے پوچھو، 56 زخم لگے، گر پڑے. صحابی آئے، انصاری آئے، زیاد کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے خیمے کے سامنے سے دور کرنا چاہا کہ تم نے حق ادا کر دیا. کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ تلوار دیتے ہوئے کہا تھا کون اس کا حق ادا کرے گا، میں جیتے جی یہاں سے نہیں ہل سکتا. مزید وہاں کھڑے رہے حتیٰ کہ 92 زخم کھا کر شہید ہو کر گر پڑے. اور یہ وہ زیاد ہیں جن کی آخری سانسیں ہیں، اور دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے ہیں، اور زیاد نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرالنگ کرنا شروع کر دی، آگے بڑھنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف آگے بڑھنا. اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا پاؤں آگے کر دیا. زیاد نے میرے نبی کے قدموں پہ جان دی ہے. صحابہ جانثار ہیں. اس عورت سے پوچھو، غزوہ تبوک میں لوگوں نے بڑا مال دیا، ضرورت بھی تھی. کوئی اپنا سارا گھر لے کے آ گیا تھا، یاد ہے؟ کوئی آدھا گھر لے کے آیا ہے. اور عثمان جیسوں کی تو کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے جتنی بار اپیل کی، کھڑے ہوتے 100 اونٹ میری طرف سے، ان پر ڈالے جانے والا پالان میری طرف سے، مجاہد کا سامان میری طرف سے. یہ عورت بھی آئی ہے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، اور آ کے ایک کم سن سا بچہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئی. اللہ کے نبی چندہ وصول کر لیجئے. لاؤ نا یہ ہمت تم بھی. تم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس شیڈیول میں نام آ جائے گا اور کس جگہ پہ ہم پکڑے جائیں گے. یا رسول اللہ چندہ لے لیجئے. فرمایا اس کو میں کیا کروں، چھوٹا سا بچہ ہے. فرمایا اس کو ساتھ لے جائیے. میں اس کو کیا کروں گا؟ فرمایا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میرا ایک ہی بیٹا، ایک ہی لخت جگر ہے، یہی میری کل جمع پونجی سرمایہ ہے. سب نے بڑا کچھ دیا، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ قربان کروں. اس کو لے جائیے. بی بی کیا کروں؟ جانے کے لیے تو صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک سواری پر ہم 3 لوگ سوار ہیں، باری باری ہم نے سفر کرنا ہے. اس کو کیا کروں؟ عرض کرنے لگی آقا اس کو ساتھ لے جائیے. میدان جہاد میں جب کوئی تیر تلوار، کوئی بھالا، کوئی نیزہ آپ کی طرف پڑے، میرے بچے کو ڈھال کی صورت سامنے کر دیجئے گا، میں سمجھوں گی میں نے بھی جہاد کے لیے کچھ قربان کر دیا ہے. اور آخری حوالہ بڑا قیمتی، بڑا غور طلب. صحابہ کی محبت کو دل میں بٹھائیے، یہ ایمان کا حصہ ہے. جس دل میں صحابہ کا ذرہ برابر بھی بغض شامل ہوا وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام امانت دار تھے. بولو کیا تھے؟ امانت دار. کون سی امانت تھی آپ کے پاس؟ سب سے بڑی امانت. اللہ فرماتے ہیں یہ امانت ہم نے زمین و آسمان کو پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اتنی بڑی امانت زمین و آسمان بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ کون سی امانت تھی؟ نبوت کی امانت.
अमीन हैं। और क्या ख्याल है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस अमानत का हक अदा किया या नहीं किया कि नहीं? मिल के बोले, आखिरी जुमले हैं मेरे जाते जाते। मैं आपसे कोई दाद नहीं ले रहा कि आप मुझे दाद दी, जुमला फेंकने लगा हूं, ये करने लगा हूं। मेरी तरफ तवज्जो करें और बात को समझें। आपने इस अमानत का हक अदा किया या नहीं? इस अमानत को अदा करने के लिए मेरे नबी ने धक्के भी खाए हैं, मारे भी खाई हैं, जख्मी भी हुए हैं, बेटियों के पेटों में नेज़े भी मारे गए हैं, बेटों की वफात पर ताने भी सुने हैं। इस अमानत को अदा करने में मेरे नबी ने कोई कसर बाकी छोड़ी? और आज 1,24,000 से 40,000 सहाबा मैदान अरफात में जमा हैं। मेरे नबी अपनी ऊंटनी पर तशरीफ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा मुकम्मल करने के बाद आखिरी बार आपने अल्फाज अदा किए वो क्या थे? फरमाया, हल अद्दैतुल अमाना। जो मैं बात कर रहा हूं, आपने क्या कहा? क्या मैंने अमानत अदा की? हल नसहतुल उम्मा, क्या मैंने उम्मत को नसीहत कर दी? हल बल्लगतुर रिसाला, क्या मैंने रिसालत का हक अदा कर दिया? और कुछ छुपाया तो? अब वो घर भी सुन ले जो कहता है कि कुछ बातें खास अली को बताई थी, वो किसी को नहीं बताई, वो सीना बसीना आगे चलती हैं। और झूठ मत बोलो, नबी अलैहिस्सलाम पर तोहमत मत लगाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को एक खबर दी थी और कहा था, अली ये 2 लोगों के बारे में तुम्हें खबर दे रहा हूं, जब तक ये जिंदा हैं तब तक ना बताना। बता दूं? सुनाऊं ये बात? नहीं सुनना चाह रहे। रावी अली हैं रजी अल्लाह तआला और कह क्या रहे हैं? फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, मुझसे फरमाया, अली इधर आओ, अबू बकरिन व उमरुन सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। अली याद रखना, अबू बकर, उमर जन्नत में उधेड़ उमर लोगों के सरदार हैं। उधेड़ उमर लोगों के सरदार हैं, वो जवानों के सरदार, ये उधेड़ उमर लोगों के सरदार। और यही बस नहीं, फरमाया मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले जो लोग इनसे फौत हो गए जन्नती, उधेड़ उमर में फौत हुए, उन सब के भी इमाम यही हैं और बाद में फौत होने वालों की भी इमाम यही हैं। और साथ कहा, वला तुखबिरहुमा, अली इनको खबर ना देना, अली ना बताना इनको। कब तक? माज़ा हय्यैन, जब तक जिंदा है इन्हें बताने की जरूरत नहीं, जब ये चले जाएंगे फिर लोगों को बता देना। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी दीन का एक लफ्ज भी आपने छुपाया नहीं। हजरत की तकरीर का वक्त हुआ चाहता है, नहीं तो मैं आपको कई दलाइल देता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी बातें भी हमें सुनाई। आपके घर की बात थी, आपके घर में हुई 2 बीवियों का मामला था, बात घर की थी, घर का मामला था। अल्लाह के नबी इस्लाम पर आसमान से वही आई, मेरे नबी ने तो वो भी नहीं छुपाई। जहां आपसे कहा ना, क्यों आपने हराम कर दिया शहद को, कितनी सख्त सख्त बातें हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने अमानत को अदा कर दिया। आपने सवाल किया लोगों से, लोगों मैंने अमानत अदा कर दी, मैंने नसीहत कर दी, मैंने उम्मत को पैगाम पहुंचा दिया, मैंने अपना काम पूरा किया या नहीं? ये तकरीबन 1.5 लाख से हाबी सामने खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं? नाम अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व बलगतर रिसाला। हाँ हाँ, आपने अमानत का हक अदा कर दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने नसीहत का हक अदा कर दिया।
جب آپ نے یہ ساری باتیں ان کے جواب سن لیے تو آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، آسمان والے میں نے بڑی مارے کھائیں، میں نے رات دن ایک کر دیا، میں نے اپنی نیند قربان کی، میں نے اپنی جان قربان کی، جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا رہا۔ آسمان والے تو جانتا ہے میں اکیلا بھی مکہ سے نکل گیا، اللہ تو جانتا ہے میں نے بدر کی لڑائیاں بھی لڑی ہیں، میں نے احد کے زخم بھی اٹھائے ہیں، میں نے احزاب کی تنگیاں بھی برداشت کی ہیں، اللہ تو گواہ ہے، یہ لوگ مان گئے، یہ گواہی دے رہے تو نے جو میرا پیغام میرے ذمہ لگایا تھا میں نے وہ امانت ادا کر دی ہے، اور یہ شہادت یہ دے رہے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب آپ کے جانے کا وقت ہے، اور کوئی کھڑا تھا کونے میں رو رہا کہ آپ کے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، دین کی نعمت مکمل ہو گئی، نبوت کے سارے فریضے پورے ہو گئے، لوگوں نے شہادتیں دے دی، سارے احکامات نازل ہو گئے، اب نبی کے جانے کا وقت ہے۔ کوئی کھڑا تھا جو رو رہا تھا، اور بعد میں لوگوں کو سمجھ آیا کہ ابو بکر کیوں رو رہا تھا۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آخری الفاظ ہیں، توجہ توجہ توجہ، ساری گفتگو کا نچوڑ جاتے جاتے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امانت میں نے تم تک پہنچا دی، نصیحت تمہیں کر دی، پیغام رسالت تمہارے سینوں میں جمع ہو گیا، سناؤ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ۔ اب تمہارا کام ہے، اب ذمہ داری تمہاری شروع ہوتی ہے، اب معاملات تمہارے ہاتھوں میں، اب اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے، اب دین کی امانت تمہارے پاس ہے، اب دین کے معاملات تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تو یہ پیغام اب تم نے پہنچانا ہے۔ مجھے بتاؤ، نبی علیہ السلام کو اگر اعتماد نہ ہوتا صحابہ کی امانت پر تو دین ان کو سونپتے، امانت دار ان کو ٹھہراتے، ان سے کہتے کہ اب بلغوا انی ولو آیا، آپ ان کے ذمہ یہ کام لگا کے جاتے، آپ اپنے گھر والوں سے کہتے میرے اہل بیت صرف یہ کام کریں گے، علی صرف تم یہ کام کرو گے، عباس کی اولاد یہ کام صرف تم کرو گے، مجھے اور کسی پر اعتماد نہیں۔ آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، آنے والے زمانوں تک پیغام رسالت کو تم نے پہنچانا ہے، اور یہ امانت تمہارے سینوں میں ہے، اب یہ بات تمہارے ذمہ ہے۔ اور سنو، اللہ کی قسم ہے صحابہ نے کمال کر دیا اس امانت کی ادا کرنے میں، ایک ایک حرف پر جم کر کھڑے رہے، نبی الاسلام کے بیان کردہ ہوا عقیدوں پر اپنی جانیں قربان کر دی، ملکوں پہنچ گئے، کوہ کا پہاڑوں پہ چڑھ گئے، وہاں چچنیا کے آگے داغستان میں پہنچے، یہاں ہندوستان میں پہنچے، انڈیا میں پہنچے، انڈیمان میں پہنچے، افریقہ میں پہنچے، نبی علیہ السلام کا پیغام، نبی علیہ السلام کا پیغام، آپ کی دی ہوئی امانت لوگوں تک پہنچائی تو کس نے پہنچائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔